أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ماشاءاللہ، آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 172 سے لے کر 176 تک تلاوت کی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 172 سے لے کر 176 تک تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہ کھڑی زبر ہے، ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کلو، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کولو پڑھتے ہیں، کولو، کولو نہیں، کلو واو مدہ ہے۔ من طیبات، نون پہ غنہ ہے اخفا والا، آگے طا موٹا پڑا جائے گا، با پہ کھڑی زبر ہے، من طیبات ما رزقناکم، میم الف ما ہے، الف مدہ ہے، آگے را موٹی پڑی جائے گی، اس تو آگے جو قاف ہے اس پہ قلقلہ ادا کرنا ہے، قاف کو موٹا بھی کرنا ہے اور قلقلہ بھی ادا کرنا ہے۔ ما رزقناکم، نون پہ کھڑی زبر پڑھنی ہے۔ واشکروا للہ، واشکروا، واو مدہ ادا کرنی ہے، آگے للہ کا لفظ جو ہے نا یہ باریک پڑا جائے گا۔ ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم،
ان پہ غنہ کرنا ہے، کن پہ غنہ کرنا ہے، تم پہ غنہ نہیں ہے، میم ساکن پہ غنہ نہیں ہوتا۔ میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، میم ساکن پہ غنہ نہیں ہوتا، لیکن میم ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر غنہ ہوتا ہے، یا میم ساکن کے بعد آگے میم آ جائے تو پھر غنہ ہوتا ہے، ورنہ میم ساکن پہ ایسے غنہ نہیں ہوتا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ انما نون مشدد ہے، غنہ ادا کرنا ہے، اور میم الف ما ہے، انما۔ کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ انما حرم، نون پہ شد بھی پوری ادا نہیں کرتے، اور الف مدہ کو تو بالکل پڑھتے نہیں ہیں۔ انما حرم، یہ آگے ہے ہا ہے، کچھ لوگ ایسے پڑھتے انما حرم، ہا پڑھ لیتے ہیں، ہا نہیں پڑھتے۔ آگے را موٹا ہے، حرم علیکم المیتۃ، میتۃ، علیکم المیتۃ، میتۃ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یا لین صحیح ادا نہیں ہوتی۔ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ، وما أهل به لغیر اللہ۔ اکثر لوگ ایسے پڑھتے ہیں وما أهل به لغیر اللہ، لغیر اللہ، لام پہ کھڑی زبر پڑھ لیتے ہیں، آخر میں ہا کا لفظ ادا نہیں ہوتا صحیح۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ فمن اضطر، اکثر لوگ جب زوات کو ادا کرتے ہیں تو وہ سامنے زبان دانتوں سے لگا دیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ فمن اضطر، فمن اضطر، زا پڑھتے ہیں، زوات اپنے مخرج سے زوات کو ادا نہیں کرتے۔ جب حرف اپنے مخرج سے ادا نہ ہو تو دوسرے مخرج سے وہ نہیں نکلتا، وہ حرف ہی بدل جاتا ہے۔ اگر زوات کو آپ اپنے یعنی حافہ دہڑوں سے نہ لگائیں اور زبان سامنے ہی دانتوں سے لگائیں تو زواد نہیں ہوتا، وہ زا ہوگا یا ضا ہوگا۔ تو اس واسطے لوگ سامنے زبان لگا دیتے ہیں آسانی کے لیے کہ فمن اضطر، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، فلا اثم علیہ۔ اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ فلا اثم علیہ، علیہ لام یا زبر لے، آخر میں ہا ادا نہیں ہوتی۔ فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم، تا کو موٹا پڑھنا ہے، الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ الا النار، اکثر لوگ پڑھتے ہیں الا النار، حمزہ زیر ای، لام نون زبر لن، نون الف زبر نارا زبرا، الا النار، لام پر جو شد پڑی ہے یہ ادا نہیں کرتے۔ اس کو پہلے سے ہی سختی سے پڑھیں گے کیونکہ شد ہی سختی سے ہی پڑھی جاتی ہے۔ الا النار، الا النار، اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں وہ اسی طرح پڑھتے ہیں الا النار، الن، لام پہ شد ادا نہیں کرتے۔
تو کیسے پڑھنا ہے؟ الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة. ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ضاد کو اپنے مخرج سے ادا کریں، سامنے دانتوں سے زبان نہ لگائیں. ایسا نہ پڑھنا کہ والضلالۃ، سامنے زبان لگ گئی تو ضاد ادا نہیں ہوگا، ضاد کے بجائے زا ہو جائے گا. تو یہ لحن جلی ہے، اس کا حکم حرام ہے، معنی بدل جاتے ہیں، نماز فاسد ہوتی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ماشاءاللہ، آپ کو مخرج نمبر 12 پڑھایا تھا. زبان کی نوک، ثنایا علیہ کی جڑ، ان سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں: تو، تا، دال. تو، دال، تا. لیکن ان میں فرق بھی بتایا تھا کہ موٹا تو وہ تو پوری ہی ہوتا ہے، یعنی موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، اور دال اور تا 2 نقطوں والا یہ باریک ادا ہوتے ہیں. فرق ان کا یہی تھا کہ موٹے تا کی ادائیگی میں زبان اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک صفت ہے جس کو استعلا کہتے ہیں. استعلا معنی بلند، یعنی زبان اوپر بلند ہوتی ہے. اور دال اور تا میں ایک صفت ہے استفال، یعنی نیچے رہنا، تو زبان نیچے ہی رہتی ہے. ان تینوں کو نطعیہ کہتے ہیں. نطعیہ معنی گڑھا. مخرج نمبر 13 ضا، ذال، ثا. ضا، ذال، ثا. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی کنارہ. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارہ سے لگتی ہے تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں: ضال، ضا، ذال، ثا. لیکن ان تینوں میں بھی یہی فرق ہے کہ ضا جو ہے یہ موٹا ادا ہوتا ہے، اس میں بھی صفت استعلا ہے. اس کی ادائیگی میں زبان اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے اور یہ موٹا ادا ہوتا ہے. اور ذال، سا، ان میں صفت استفال ہے، جن کی استفال معنی نیچے رہنا، یعنی زبان نیچے ہی رہتی ہے لیکن مخرج تینوں کا ایک ہے. ان تینوں کو لسویہ کہتے ہیں. ان تینوں کو لسویہ کہتے ہیں.